یہاں پہ جتنے بھی آپ کے آتے ہیں، ہمارے دوست آتے ہیں یا آپ کے ٹیچر آتے ہیں، گیسٹ اسپیکر آتے ہیں یہاں پہ اکیڈمی میں، چاہے ایکس آرمی آفیسرز آ رہے ہیں، چاہے سینئر پروفیسرز آ رہے ہیں، چاہے اسکالرز آ رہے ہیں، آپ کو ایک ہی بات پہ فوکس کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا کانفیڈینس، سیلف کانفیڈینس. سیلف کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو بیٹا. سیلف کانفیڈینس آرمی کے لیے بہت ضروری ہے، اور کانفیڈینس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے اندر سچ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ سچ نہیں ہے. سچا بندہ جو ہے نا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جھوٹا بندہ جو ہے کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. تو اگر ہم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور عمل کریں سچائی پہ، تو ہمارا کانفیڈنس بھی ہوگا اور کامیاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. تو یہ آج کا میسیج ہے. اور اس حوالے سے بہت سے شعراء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اردو لٹریچر کی اگر بات کی جائے تو بچوں کا اور لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض لوگ چھوٹی سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. صاحب ایمان شخص کبھی ڈپریس نہیں ہوگا. ایمان والا ڈپریشن اس کے قریب نہیں آئے گا، مایوسی نہیں ہوگی، تو اس کی زندگی اسلام کے عین مطابق چل رہی ہوگی. تو غم جو ہے نا، یہ دوسرے غم ہوں گے، اس کی آخرت کا غم ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، فکر آخرت ہوگی. ٹھیک ہے، دنیا کے حوالے سے پریشان کبھی بھی نہیں ہوگا، رزق کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے ڈرنا اور غمزدہ ہونا چھوڑ دیا. آپ کا یہ فرمان عالی شان ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں دلیری سے جئیں. زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے نا دنیا میں، تو مایوس رہنا، ڈپریس رہنا، پریشان رہنا، یہ مرد مومن کی صفات نہیں ہے. مومن جو ہے نا، اقبال کا آپ دیکھیں، مطالعہ کریں مرد مومن کا تصور، تو اس میں یہی کہتے ہیں مومن جو ہے دلیر ہوگا. اس میں شہینی صفات ہیں. کسی نے کہا کہ شہین کے ساتھ علامت کیوں استعمال کی مومن کی، کہ ہر جگہ آپ شہین کا ذکر کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے خط میں لکھا، خط کسی نے لکھا تھا، ظفر نامی شخص نے، کہ آپ مرد مومن کے لیے شہین کی علامت استعمال کرتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو علامہ اقبال نے آنسر میں لکھا کہ مرد مومن میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ایک شہین میں ہوتی ہیں. شہین جو ہے یہ گھونسلہ نہیں بناتا، درویش صفت ہے. تو مرد مومن جو ہوگا مادیت کی طرف نہیں جائے گا، دنیا میں اثاثے نہیں بنائے گا، جوڑے گا نہیں پیسے، دنیا کی فکر ہی نہیں ہوگی اس کو، لالچ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ ترقی نہ کرے انسان کو، ترقی کرنا ہر انسان کا ہے، اس کے اندر ہوس سے دنیا نہیں ہوگی، فکر آخرت ہوگی. شہین گھونسلہ نہیں بناتا. مرد مومن مادیت کی طرف نہیں جائے گا، بڑے بڑے گھر بنگلے، یہ چیزیں اس کے فطرت میں نہیں ہیں. دوسرا، شہین اس کی اڑان جو ہے اونچی ہوتی ہے. مرد مومن کی سوچ اونچی ہونی چاہیے. اگر اس کی سوچ اونچی ہے، بلند سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، پازیٹو سوچتا ہے، تو مرد مومن ہے. اس طرح شہین جو ہے یہ دلیر پرندہ ہے، چھوٹے موٹے پرندوں کے شکار نہیں وہ کرتا، اس پرندے کو نہیں چھوڑتا جو اس کے مقابلے کو اتر آتا ہے. تو مرد مومن وہ دلیر ہوگا. اس طرح 5-6 اس نے صفات گنوائی ہیں. بات ہے یہ سمجھو. اس حوالے سے بہت سے شعر ہیں اقبال کے. وہ کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، چٹانوں میں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض بچے غلط پڑھتے ہیں، کتابوں میں غلط ہے. تو ہمیں شہین بننا ہے، ہمیں شہین بننا ہے، شاہینی صفات پیدا کرنے اور مرد مومن بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آج بھی وہی روح بلالی پیدا ہو جائے تو انقلاب برپا ہو جائے گا. تو سب سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کر دینا. نفس کے خلاف جو جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، یہ جنگ لڑنا. اللہ کی ذات پہ یقین، رسول اللہ کی ذات سے محبت، یہ تمام تقاضے ہیں، محبت کے تقاضے ہیں. جو محبت بڑھتی چلی جائے گی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو ہمیں یہ جذبات بڑھیں گے. عشق رسول کے جذبات بھی ہوں گے اور ہماری زندگی بھی آسان ہوگی. اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو اقبال کے کلام ویسے باقاعدہ کوئی نعت نہیں ہے، لیکن بہت بڑے عاشق رسول شاعر ہیں. جا بجا آپ کی شاعری میں
عشق رسول کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور اور معطر ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, کی محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے آج بھی زندگی گزارنی چاہیے اگر کامیابی چاہتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بنا لیں, کامیابی اصل یہ کہ اللہ کی ذات کو خوش کرنا, اللہ کی گڈ بکس میں شامل ہونا, یہ کامیابی ہے. ایسی زندگی گزاریں جسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب فخر کر سکیں یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرا امتی ہے. ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے کہا بہت سے شعر ہیں کانفیڈنس کے حوالے سے, بہت سے شعراء نے اپنے خیالات کے اظہار کیے, جس میں ایک شاعر ہے نون میم راشد, کیا نام ہے ان کی, ہے زندگی سے ڈرتے ہو نظم ہے. پھر بعد میں کیپٹن صاحب کو موقع دیں گے, تھوڑا سا میں سنا کے بچوں کو تھوڑا موٹیویٹ کر کے آگے. زندگی سے ڈرتے ہو کویشچن مارک ہے, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. زندگی سے ڈرتے ہو, آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے, آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے. زباں زیب کے اوپر ضرب ہوگا, دونوں ٹھیک ہیں طلبہ, لیکن گرامیٹیکل زیب پہ زبر ہے. آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے. حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ, اس سے تم نہیں ڈرتے. ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی, اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. پہلے بھی تو گزرے ہیں, پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نہ رسائی کے بے ریا خدائی کے, پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی, یہ شب زباں بندی راہ اے خدا بندی. تم مگر یہ کیا جانو, تم مگر یہ کیا جانو, لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں, ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر, نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. روشنی سے ڈرتے ہو, شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر. شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر, رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر, خاک ہو گیا آخر. اجدام انسان سے فرد کی نوا آئی, ذات کی صدا آئی, راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے, ایک نیا جنون لپکے. آدمی چھلک اٹھے, آدمی ہنسے دیکھو, شہر پھر سے دیکھو, شہر پھر بسے دیکھو, شہر پھر بسے دیکھو. تم ابھی سے ڈرتے ہو, ہاں ابھی تو تم بھی ہو, ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں. تم ابھی سے ڈرتے ہو. بچہ آتا ہے یہاں ابھی انیشل کی تیاری کر رہا ہے, پہلے سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک ہوا بنائی ہوتی ہے کہ میری پتہ نہیں سلیکشن ہوگی نہیں, پر محنت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, محنت کو نہیں کرنی, کیونکہ میرا تعلق لاکھوں بچوں کے ساتھ ہے. محنت کو نہیں کرنی, جذبہ ہوگا آرمی چیف بننے کا. ٹھیک ہے, 2 دن ہم رننگ کریں گے, اگلے دن بچہ غائب ہو جائے گا. 2 دن رننگ کریں گے, اگلے دن بچہ غائب ہو جائے گا. ایسے بچے بالکل ادھر نہ آئیں جنہوں نے محنت نہیں کرنی, ان کو ہم یہاں ویسے بھی کیک آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ بچے آئیں جن کا جذبہ واقعی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں محنت کرنی ہے. میں اگر خود آپ سے پہلے اٹھتا ہوں تو آپ نے 20-7 اٹھنا ہے. میں اگر 2:30 بجے اٹھتا ہوں تو آپ کم سے 3:30 پونے 4 اٹھ جانا چاہیے. مجھے پیچھے نہیں جانا چاہیے, دروازے نہیں کھڑکانے. اگر اندر واقعی جذبہ ہے, جذبے والا بچہ دھکے پہ نہیں چلتا, اس کا ایک جذبہ ہے نا, اس نے تو آگے جانا ہے, وہ تو لیڈر ہے, اس کے اندر نظر آتی, چل اس کے اندر چمک نظر آ رہی ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے. صرف زبانی دعووں سے یا بات چیت کرنے سے پریکٹیکل ہوتی ہیں چیزیں. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر صرف ایکشن ہے, وہ صرف ورڈز ہیں, باتیں ہیں, بتونی ہیں, کچھ کرنا چرنا کوئی نہیں, صرف خواب دیکھتا ہے, خواب بنتا ہے. تو خواب بننے والے شخص, افسانے تراشنے والے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کامیابی وہی شخص حاصل کرتا ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ پریکٹیکل بننا ہے.
اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. چاہے سلیکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہم نے ایک اچھا شہری بننا ہے, پاکستانی بننا ہے, ایک اچھا مسلمان بننا ہے, ایک اچھا اللہ کا بندہ بننا ہے, تب انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.